آپ کے سامنے ہماری آج کے محفل کے خصوصی مہمان، خصوصی گیسٹ، پیر طریقت رابر شریعت ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی سیدہ مردو، جو کہ ہمارے درمیان کافی دیر سے تشریف فرما ہے، وہ اپنے واعظ سے مجھے اور آپ کو مستفیض فرمائیں گے۔ تو ان کے واعظ سے پہلے آپ ایک پرجوش پرہوش قسم کا نعرہ لگائیں تاکہ ان کو معلوم ہو کہ آپ جاگ رہے ہیں اور آپ ان کا بیان سننے کے لیے تیار ہیں۔ نعرہ تکبیر! سب لوگوں کی آواز نہیں آئی۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ حیدری! قرآن نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، لیکن عقل یہ کہتی ہے کہ اپنی جان پر کوئی ظلم کرتا ہی، ظلم تو دوسرے پر کرتا ہے۔ حقیقت ہے نا، اپنے آپ پر کون ظلم کرے گا؟ ہاں، دوسرے پر ظلم کرے گا۔ اب یہ ارشاد خداوندی ہماری ناقص عقل میں نہیں آیا۔ قرآن تو کہتے ہیں جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، اے محبوب آپ کے پاس آ جائیں، اور عقل یہ کہتی ہے کہ اپنی جان پر کوئی ظلم نہیں کرتا، دوسروں پر کرتے ہیں۔ تو ہم نے علماء کی بارگاہ میں عرض کی کہ اس ارشاد خداوندی کا مطلب ہمیں سمجھائیے۔ ہماری عقل غلط ہو سکتی ہے، ہمارا نظریہ غلط ہو سکتا ہے، ہمارا تجربہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ تو مسلمان کا ایمان ہے، یقین کامل۔ علماء نے کہا سنو، یہ کنفیوژن اس لیے پیدا ہوا کہ تم نے ظلم کا معنی ہی نہیں سمجھا۔ ظلم کا معنی ہی نہیں سمجھا۔ ظلم کا معنی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا، یہ ظلم ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا یہ ظلم ہے، اور وضع الشیء فی محلہ، کسی چیز کو اس کے مقام پر رکھ دینا یہ عدل ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شاید مارنا پیٹنا ہی ظلم ہے۔ دیکھا کہ ایک آدمی دوسرے کو مار رہا ہے، ہم نے کہا دیکھو کتنا ظالم ہے، وہ اس کو پیٹ رہا ہے، وہ ڈنڈے سے مار رہا ہے یا کسی بھی طرح تشدد کر رہا ہے، ہم نے کہا یہ ظالم ہے۔ ہم نے صرف یہ سمجھا کہ مارنا پیٹنا ظلم ہے۔ علماء نے کہا نہیں، کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا یہ ظلم ہے۔ اب یہ معنی آپ یاد رکھیں تو اگلی بات آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اب میں اس کو اور آسان کر دوں تاکہ بات بالکل ذہن میں بیٹھ جائے۔ ٹوپی کا مقام سر ہے یا پیر؟ اگر پیر میں نظر آئے تب ظلم ہے۔ جوتی کا مقام پیر ہے یا سر؟ پیر۔ اگر سر پہ نظر آئے؟ کبھی نظر تو نہیں آئی، ایسے کام ہی نہیں کرنا جو سر پہ نظر آئے۔ تو ٹوپی کا مقام سر ہے، اگر پیر میں نظر آئے تو ظلم ہے، اور جوتی کا مقام پیر ہے، اگر سر پہ نظر آئے تو ظلم ہے۔ بھئی کون آدمی ہے جو جوتی سر پہ رکھے گا؟ کبھی آپ نے رکھی اپنی جوتی سر پہ؟ نہیں، کبھی نہیں رکھی۔ جوتی کا مقام ہی پیر ہے، سر پہ کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، ایک جوتی ایسی ہے جو واقعی سر پہ رکھنے کے قابل ہے۔ اس کو جوتی نہیں کہتے، اس کو نالین کہتے ہیں، اس کو نالین کہتے ہیں۔ اسی لیے امام اہل سنت نے فرمایا سر پہ رکھنے کے جو مل جائے نالے پاک حضور تو ہم کہیں گے تاجدار ہم بھی، پھر تو ہم دنیا کے تاجدار ہیں اگر سرکار کی نالین مل جائے سر پہ رکھنے کو۔ اپنی جوتی کوئی نہیں رکھ، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ایک بزرگ نے، دیکھو بزرگوں سے نا ہر چیز کلام کرتی ہے۔ ایک بزرگ نے اپنا جوتا اتار کے پھینکا تو جوتے نے ان سے کلام کیا، بات کی۔ آپ نے مجھے کیوں پھینکا؟ انہوں نے کہا اچھا میرے پیر میں رہنے والی چیز مجھ سے بات کرے؟
ذلیل حقیر چیز، تیری ہمت مجھ سے بات کرے۔ جانتے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جناب ذلیل حقیر ہوا تو آپ کی وجہ سے، ذلیل حقیر ہوا تو آپ کی وجہ سے، کہ آپ کے پیر میں تھا، آپ کے پیر کے پیر میں ہوتا جناب اٹھا کے سر پہ رکھتے ہے نا، تو میں تو آپ کی وجہ سے ذلیل ہوا۔ خاموش ہو۔ حقیقت یہی ہے کہ اگر پیر کا جوتا ہو تو ہم سر پہ رکھنے کے لیے تیار ہیں، استاد کا ہو تو سر پہ رکھنے کے لیے تیار ہیں، والدین کا ہو تو سر پہ رکھنے کے لیے تیار ہیں، ولی اللہ کا ہو تو سر پہ رکھنے کے لیے تیار ہیں، اور حبیب اللہ کا ہو تو پھر مقام ہی الگ، پھر تو مقام ہی الگ ہے، پھر تو ہم کہیں گے تاجدار ہم بھی ہیں۔ دیکھو جیسے جیسے نسبت بدلتی جائے گی ویسے ویسے مقام بدلتا جائے گا، ویسے ویسے مرتبہ بدلتا جائے گا۔ ہماری جوتی کا کوئی مقام نہیں، ہم پیر مار کے ادھر سے ادھر پھینک دیں، ادھر کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، لیکن اگر جوتی ہمارے شیخ کے پیر میں ہے اس کا مقام اور ہے، اگر والدین کے پیر میں ہے تو مقام اور ہے، اگر استاد کے پیر میں ہے تب مقام اور ہے، اور اگر حبیب اللہ کے مبارک قدموں میں ہے تو پھر تو وہ عرش اعظم پر ہے۔ معراج پہ سرکار تشریف لے گئے، ارادہ ہوا کہ نالین اتار دیں، ارشاد ربانی نے محبوب ایسے ہی چلے آئیے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے ہیں تو قرآن کہتا ہے فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِوَادٍ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اے موسیٰ اپنی جوتیاں علیحدہ کر دو، تم مقدس وادی میں داخل ہو رہے ہو۔ سرکار نے بھی سوچا کہ ان سے تو کہا گیا کہ نالے نالے کر دو، مقدس وادی میں داخل ہو رہے ہیں، میں عرش اعظم پر جا رہا ہوں، میں بھی اپنی نالین اتار دوں۔ نہیں نہیں محبوب، آپ اپنی نالین سے عرش کو بھی تو مشرف کر دیجئے۔ یہ موسیٰ کی نالین نہیں ہے، یہ موسیٰ کلیم اللہ نہیں ہے، یہ تو حبیب اللہ۔ کلیم اللہ کا مقام اور ہے، حبیب اللہ کا مقام اور ہے۔ تو جیسے نسبت بدلتی جائے گی درجہ بدلتا جائے، تو سر پہ رکھتے ہیں نا، اپنی جوتی نہیں رکھتے، کیوں؟ اس کا مقام ہی پیر۔ تو اب آپ نے سمجھ لیا ٹوپی کا مقام سر ہے، اگر پیر میں نظر آئے تو ظلم ہے، اور جوتی کا مقام پیر ہے، اگر سر پہ نظر آئے تو ظلم ہے۔ صحیح بات ہے نا؟ اب ذرا ٹھنڈے دل سے سوچ کر بتاؤ، فجر کے وقت مومن کا مقام مصلی ہے یا بستر؟ مصلی۔ تو اگر بستر پر نظر آئے تب ظلم ہے یا نہیں؟ تو سب سے بڑے ظالم تو ہم ہیں، ہمیں جہاں ہونا چاہیے وہاں نہیں ہے۔ مومن کا مقام نیک لوگوں کی صحبت ہے، اگر بروں میں نظر آئے تو ظلم ہے، اپنے مقام سے ہٹ گئے نا۔ فجر کے وقت مقام مسجد ہے، مصلی ہے، اگر بستر پر نظر آئے تو ظلم ہے۔ والدین کی نافرمانی ظلم ہے، اولاد کی صحیح تربیت نہ کرنا ظلم ہے، جھوٹ کثرت سے بولنا ظلم ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر دیکھ لو تو پتہ چلے سب سے بڑے ظالم تو ہم ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ سب سے بڑے ظالم تو ہم ہیں، جو چیز جہاں ہونی چاہیے وہاں نہیں ہے۔ ہمیں مسجد میں ہونا چاہیے، ہم بستر پر ہیں، ہمیں نیک لوگوں کی صحبت میں ہونا چاہیے، ہم بدوں کی صحبت میں ہیں۔ والدین کی فرما برداری کرنی چاہیے، نافرمانی کرنا ہے تو ظلم۔ تو سب سے بڑے ظالم تو ہم ہیں۔ تو جب یہ ڈکلیئر ہو گیا کہ ظالم ہم ہیں تو قرآن نے کہہ دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں آپ کے پاس آ جائیں۔ اب آپ دیکھیں نافرمانی کی اللہ کی، ٹھیک ہے نا، اور بھیجا رسول کے پاس، ہے نا کمال کی بات؟ بھئی جس کی نافرمانی اسی کے پاس جانا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہمارے علامہ صاحب نے آپ کو کسی چیز کا حکم دیا، آپ نے نہیں کیا، اب آپ کو چاہیے ان سے معافی مانگے نا، یہ کہیں گے نہیں جاؤ ڈاکٹر صاحب کے پاس، یہ کیا بات ہوئی؟ بھئی آپ کا حکم نہیں مانا تو میں آپ سے معافی مانگوں، میں ادھر کیوں جاؤں؟ آپ الگ ہیں وہ الگ ہیں، دونوں الگ الگ ہیں نا، دونوں کا حکم الگ ہے، دونوں کی شخصیت الگ ہے، لیکن نافرمانی اللہ کی، اللہ فرماتا ہے جاؤ کا محبوب آپ کے پاس، ہے نا سوچنے کی بات؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، اے محبوب یہ مسجد میں آ جائیں، سجدہ کریں، مجھ سے استغفار کریں، مجھ سے مغفرت طلب کریں، گناہوں کی معافی مانگیں، میں معاف کر دوں گا،
نہیں، جاؤ کا محبوب آپ کے پاس جائیں. خدا بتانا چاہتا ہے مغفرت ملے گی تو رسول کے وسیلے سے ملے گی، ان کے بغیر نہیں ملے گی. تم گناہ کر کے پہنچ جاؤ اللہ سے معافی مانگ لو، نہیں. جاؤ کا محبوب آپ کے پاس. اچھا آ گئے وہاں پر، اب کیا ہوا؟ فاستغفر اللہ، اب اللہ سے مغفرت طلب کرو. مغفرت مل جائے گی؟ نہیں. واستغفر لهم الرسول، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مغفرت فرمائیں، یعنی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، لوجد اللہ توابا رحیما، تو پھر اللہ کو بہت زیادہ رحم کرنے والا پالو. ہم نے الگ الگ کر دیا، حکم رسول الگ ہے، حکم خدا الگ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے تو الگ نہیں کیا. ہجرت کی رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوئے. اللہ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مٹھی خاک اٹھائیے، سورہ یاسین کی تلاوت کیجئے، ان کے سروں پر پھینک دیجئے، ہم ان پہ نیند غالب کر دیں گے، آپ سامنے سے گزر جائیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے. کاشان نبوت کا محاصرہ کیا ہے نا، چاروں طرف کھڑے، نکلنے نہیں دیں گے، مار دیں گے، ختم کر دیں گے. اب آپ سوچیں ایک گھر ہو اور چاروں طرف سے گھیر لے، کیسے آدمی نکلے گا؟ ایک ہی دروازہ ہے، چاروں طرف تلواریں لے کر کھڑے ہیں کفار. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے نکلے تو مار دینا، ادھر سے نکلے تو مار دینا. یہ مارنا چاہتے تھے، وہ بچانا چاہتا تھا. یہ ختم کرنا چاہتے تھے، وہ باقی رکھنا چاہتا تھا. اور اللہ نے بتا دیا مارنے والے سے زیادہ بچانے والا زبردست. اب سرکار باہر تشریف لائے، سب سے پہلے امانتیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی. علی یہ امانتیں لینا، میرے بستر پر سو جاؤ، صبح اٹھنا، امانتیں دینا، مدینے چلے آنا. اور حضرت علی کو دیکھو آرام سے سو گئے، کوئی ڈر بھی نہیں. بھئی ڈر ہونا چاہیے تھا نا کہ یہ مارنے کے لیے کھڑے، ان کے شبے میں مجھے نہیں مار دیں. آرام سے سو گئے. کیوں؟ علی کو پتا تھا مجھے کبھی بھی موت آ سکتی ہے، لیکن آج کی رات نہیں آئے گی. آج کی رات نہیں آئے گی، کیونکہ حیات علی کی ذمہ داری نبی نے لے لی. میرے بستر پہ سونا ہے، صبح اٹھنا ہے، امانتیں دینی ہے، مدینے چلے آنا. یہیں سے پتا چل گیا کہ جس کی ذمہ داری نبی لے لے وہ علی ہوتا ہے، اور جس کی ذمہ داری علی لے لے وہ ولی ہوتا ہے. تو جس کی ذمہ داری نبی لے لیں وہ علی ہوتا ہے، اور جس کی ذمہ داری علی لے لیں وہ ولی ہوتا ہے. سو گئے آرام سے بے فکر ہو کر. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے، ایک مٹھی خاک اٹھائی، سورہ یاسین کی تلاوت کی. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. پھینک دی ان کے اوپر. اب کیا ہوا؟ شاعر نے لکھا وہ دراتا ہوا وحدت کا دم بھرتا ہوا نکلا، وہ دراتا ہوا وحدت کا دم بھرتا ہوا نکلا. تلاوت سورہ یاسین کی کرتا ہوا نکلا، تلاوت سورہ یاسین کی کرتا ہوا نکلا. سرکار تشریف لے گئے، اونگنے لگے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، گزر گئے. اچھا مٹھی جو خاک جو پھینکی تھی کس نے پھینکی تھی؟ نبی پاک علیہ السلام نے. اور قرآن کہتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. وما رمیتا اے محبوب آپ نے نہیں پھینکی، اذ رمیتا مگر آپ نے پھینکی، ولکن اللہ رما لیکن وہ تو اللہ نے پھینکی. پھینکنے والا رسول ہے، اللہ فرما رہا نہیں ہم نے پھینکی ہے. تم نے الگ الگ کیوں کر دیا؟ رسول کے پھینکنے کو اپنا پھینکنا کرا دیا. بیعت رضوان کے موقع پر 1400 صحابہ حضور علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کر رہے. اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ اے محبوب جو آپ کے دست مبارک پر بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ،
وہ اللہ کے دست قدرت پر بیٹھ گئے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اور اللہ کا دست قدرت ان کے ہاتھوں پر۔ ادھر سرکار کے پھینکنے کو اپنا پھینکنا قرار دے دیا، ادھر نبی کے دست مبارک کو اپنا دست قدرت قرار دے دی۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تم نے الگ الگ کیسے کر دیا؟ یہ کنفیوژن اسی لیے پیدا ہوا نا کہ بھئی اللہ کو چاہیے تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا کہ جاؤ مسجد میں، نہیں جاؤ کا محبوب آپ کے پاس، نافرمانی اللہ کی، اللہ نے بھیجا اپنے حبیب کے پاس، گناہ اس نے کیے بھیجا اپنے حبیب کے پاس، مغفرت چاہیے جاؤ میرے حبیب کے پاس، گناہوں کی معافی چاہیے جاؤ میرے حبیب کے پاس۔ کیوں؟ حکم رسول وہی ہے جو حکم خدا ہے، محبت رسول وہی ہے جو محبت خدا ہے، اطاعت رسول وہی ہے جو اطاعت خدا ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک استاد کلاس میں بیٹھے پڑھا رہے، ان کا ایک شاگرد تھا جو بھینگا تھا، بھینگا یعنی جس ایک کے دو نظر آئے، اس کو کہتے ہیں نا اردو میں بھینگا، پتہ نہیں پنجابی میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا ہے، یہی کہتے ہیں بھینگے ہی کہتے ہیں، جس کو چیز ایک ہو لیکن اس کو دو نظر آئے۔ تو کہتے ہیں مولانا روم حکایت بیان فرماتے مثنوی میں، فرماتے استاد نے شاگرد سے کہا جاؤ میرے کمرے سے آئینہ لاؤ، آئینہ، آئینہ جانتے ہیں؟ دیکھ لیا کر اسے بس اٹھ کے۔ تو اس نے کہا جب وہ گیا وہاں پر تو اس کو دو نظر آئی، اب واپس آئے استاد جی کون سا لاؤں؟ کون سا کیا مطلب ہے؟ کہہ رہے وہاں تو دو ہیں۔ استاد نے کہا بھائی ایک ہے، اس نے کہا نہیں دو ہیں، اس نے کہا ایک ہے، اس نے کہا دو ہیں۔ اس نے کہا یار میں اس کو کیسے سمجھاؤں؟ پھر نے کہا اوہو یہ تو اس کی نظر کا قصور ہے، یہ ہے ہی بہنگا بیچارہ، اس کو ایک ہی دو نظر آ رہا۔ اس نے کہا اچھا ایسا کرو ایک توڑ دو دوسرا لے آؤ۔ اس نے کہا اچھا، وہ شاگرد چلا گیا، اس نے اٹھایا داڑ سے مارا، وہ دوسرا ٹوٹ گیا، دوسرا تھا ہی نہیں، مجھے ایک کے دو نظر آ رہے تھے۔ اب پریشان، میں نے تو ایک کو توڑا تھا کہ دوسرا خود بخود ٹوٹ گیا۔ اب واپس آئے استاد جی وہ تو کیا ہوا؟ کہا توڑا تو ایک تھا دوسرا خود بخود ٹوٹ گیا۔ کہا یہی تجھے سمجھانا چاہتا تھا کہ وہ ایک ہی ہے، اگر ایک کو توڑو گے دوسرا خود بخود ٹوٹ جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ واہ ماشاءاللہ، یہاں تو ایسے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں کہ تقریر ہی نہ کی جائے۔ بات ابھی میرے ذہن میں یہ ایکسٹرا آرڈنری سمجھ گئے۔ اور ہمارے اقبال کانٹریکٹر صاحب تو ماشاءاللہ جو ان سے کانٹیکٹ کر لے وہی پوری دنیا میں نظر آ جائے گا۔ جس محفل میں یہ ہو پوری محفل کو ہر جگہ گھما دیتے ہیں، اور وہ بھی لائیو۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ بعد میں تو آدمی ایڈیٹنگ کر لے گی، ایڈیٹنگ نہیں کرنے دیتے، ڈائریکٹ کوئی غلطی ہو وہ بھی جا رہی ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، محبت کرنے والے آدمی۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حکایت بیان کر کے فرماتے ہیں کہ دیکھو جس طرح وہ ایک تھا اسے دو نظر آئے، ایک کو توڑا دوسرا خود بخود ٹوٹ گیا۔ تو یہ مت سمجھنا کہ حکم رسول الگ ہے حکم خدا الگ ہے، ایک کو توڑو گے دوسرا خود بخود ٹوٹ جائے۔ یہیں سے پتہ چل گیا حکم رسول وہی ہے جو حکم خدا ہے، محبت رسول وہی ہے جو محبت خدا ہے، اطاعت رسول وہی ہے جو اطاعت خدا ہے۔ جس نے رسول سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی۔ اسی لیے یہ نہیں فرمایا کہ مسجد میں جا کر سجدہ کرو اور مجھ سے معافی مانگو، جاؤ کا محبوب آپ کے پاس، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے محبوب آپ کے پاس آتے۔ اچھا چلو ہم چلے گئے، اب کیا کریں؟ فاستغفر اللہ، اب اللہ سے مغفرت طلب، میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کر اب مغفرت طلب کرو۔ ملے گی؟ کہاں نہیں ملے گی، ابھی بھی نہیں۔ پھر کب ملے گی؟ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک اٹھا دیں گے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر تم اللہ کو بہت زیادہ رحم کرنے والا پالو۔
یہیں سے قرآن نے بتا دیا مین پرسنالٹی رسول کی ذات ہے، اگر انہیں کو چھوڑ دو گے تو آگے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے بعد ساری عظمتیں رسول کے لیے ہیں، ساری رفعتیں رسول کے لیے ہیں، ساری بلندیاں رسول کے لیے ہیں۔ اب جس کو بلندی چاہیے وہ رسول کے قدموں میں ملے گی۔ آپ دیکھیں نا مدینہ طیبہ میں سرکار نے فرمایا ہجرت کر جاؤ، صحابہ ہجرت کر رہے، کوئی صبح گیا، کوئی دوپہر کو گیا، کوئی شام کو گیا، سب صحابہ ہجرت کر گئے۔ آخر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، سب سے آخر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب جب وہاں پہنچے تو صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، حضور ہمارے ماں باپ قربان۔ سرکار یہاں تو جو بھی آتا ہے بیمار ہو جاتا ہے، اس کو تو لوگ کہتے ہیں یثرب، مایوسی کی جگہ۔ آپ نے فرمایا وہاں ہجرت کرو، ان کو بخار ہو گیا، ان کو نزلہ ہو گیا، ان کو کھانسی ہو گئی، ان کو فلاں مرض ہو گیا، یہ تو بیماری کی جگہ ہے۔ ہم تو جب سے مکے سے ہجرت کر کے یہاں پر آئے ہیں یثرب میں، یہ تو بیمار ہو گئے سارے۔ اب سنو اپنے آقا کا ارشاد، فرمایا یثرب نہیں ہے، یہ تو مدینہ ہے، یہ مدینہ ہے۔ اور پھر اپنے دستے مبارک اٹھائے، اے الہ العالمین، ابراہیم خلیل اللہ تیرے خلیل تھے، انہوں نے مکے کے لیے دعا کی، میں تیرا حبیب ہوں، میں مدینے کے لیے کر رہا ہوں، میں مدینے کے لیے کر رہا ہوں۔ اور کیا دعا فرمائی، مولا جتنی برکتیں تو نے مکے میں نازل کی ہیں اس سے دگنی مدینے میں نازل کر دو۔ اور میرا ایمان یہ کہتا ہے، میرا یقین یہ کہتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے، جو جو لفظ رسول کی زبان سے نکل رہا تھا اسی وقت بارگاہ خداوندی میں قبول ہو رہا۔ اسی لیے آج آپ دیکھ لیں ساری رحمتیں مدینے میں ہیں، ساری برکتیں مدینے میں ہیں، ساری نعمتیں مدینے میں ہیں، ساری رفعتیں مدینے میں ہیں، اس لیے کہ جس کے دم سے ہیں وہ خود مدینے میں، جس کے دم سے وہ خود مدینے میں ہے، انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو کچھ نہ ہو، انہی کے دم سے تو سب کچھ۔ اسی لیے کہا بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اللہ کے بعد جتنی عظمت رفعت بلندی ہے وہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اسی لیے کہا جاؤں کا محبوب آپ کے پاس۔ اب یہ تو کنفرم ہو گیا کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے تو ہم کہاں جائیں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، وہاں جائیں گے نا۔ لیکن پھر ایک سوال پیدا ہوا کہ جائیں کیسے؟ جائیں کیسے؟ پیسے ہی نہیں، ٹکٹ کتنا مہنگا ہو گیا نا، غریب تو بیچارہ جا ہی نہیں سکتے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، اور یہ بالکل کنفرم بات ہے اور مشاہدے کی بات ہے کہ وہاں جانا پیسے پر موقوف نہیں ہے، مال و دولت پر موقوف نہیں ہے، نبی کے بلانے پر موقوف ہے، نبی کے بلانے پر موقوف ہے۔ آپ دیکھ لیں نا، آپ کے مشاہدے میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو ہر سال یورپ کے چکر لگا رہے ہیں، امریکہ میں گھوم رہے ہیں، کینیڈا میں گھوم رہے ہیں، پوری فیملیاں۔ اب کتنا ٹکٹ ہوگا پوری فیملی کا؟ 20 لاکھ، 50 لاکھ ہر سال خرچ کر رہے ہیں، مدینے جانا نصیب نہیں، خیال بھی نہیں آیا کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ عمرہ کر لیں، خیال بھی نہیں آیا کہ حج کر لیں، اور لاکھوں روپیہ یورپ، امریکہ، کینیڈا، سب جگہ پوری فیملی میرے مشاہدے میں جا رہے ہیں، بزنس مین، جانا نصیب نہیں، کیوں؟ بلایا ہی نہیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا جی میں تو لاہور میں رہتا ہوں، میں داتا صاحب کے یہاں گئے نہیں، کہنا مجھے 20 سال ہو گئے لاہور میں رہتے ہوئے، میں آج تک ان کے مزار پہ نہیں گیا۔ میں نے کہا جاتے کیسے؟ تمہیں بلایا ہی نہیں، تمہیں بلایا ہی نہیں، ہمیں بلایا ہمارے ساتھ چلے جاتے، ہمیں کراچی سے بلا رہے تھے، تمہیں وہاں ہوتے ہوئے نہیں بلایا، اس قابل ہی نہیں سمجھا تم ان کی بارگاہ میں جاؤ۔ اصل بات تو یہ ہے، یہ بلانے پر موقوف ہے، جانے پر موقوف نہیں۔ یہاں نیت ہونی چاہیے، نیت آپ رکھیں، پھر دیکھیں سرکار کیسے بلا، اور وہ کسی کا رکھتے نہیں ہیں،
ایک نعت کوئی محبت سے پڑھ دے، یقین کرو بلاوا فوراً آ جائے۔ تم نے ہماری سنخا نہیں کی، آ جاؤ دربار۔ ہمارے کراچی میں اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ محفل نعت میں ٹکٹ دیتے عمرے کا، تو خود آزاد کالونی میں محفل نعت ہو رہی تھی، ایک بیچارہ غریب آدمی جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں جاؤں گا، انہوں نے کہا جی شناختی کارڈ کے فوٹو کاپی ڈال دیں، قرآن دازی ہوگی، جس کا بھی نکل آئے گا وہ چلا جائے گا۔ اس نے بھی ڈال دیا، اور جب قرآن دازی ہوئی تو پہلا نمبر اسی کا، لیکن جب مائک پر پکارا گیا تو غائب۔ اب انہوں نے شناختی کارڈ کے فوٹو کاپی دیکھی، نام اس میں پڑا، بھئی یہ فلاں نام کے ساتھ نہیں ہے، دوبارہ پکارا نہیں، تیسری دفعہ پکارا نہیں، تو انتظامیہ نے کہا بھئی ہم آخری دفعہ کہہ رہے ہیں، اگر یہ صاحب نہیں آئے تو ہم دوبارہ کریں گے، پھر کسی اور کو ٹکٹ مل جائے گا، ٹکٹ ایک ہی ہے۔ اب پورے مجمع پہ سناٹا چھا گیا۔ چوتھی دفعہ انہوں نے زور زور سے نام پکارا، جواب نہیں آیا۔ انہوں نے کہا چلو بھئی یہ تو ایک طرف رکھو، دوبارہ کرو۔ دوبارہ کی تو جنہوں نے جلسہ کرایا تھا ان کے بیٹے کا نکل آیا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اب بعد میں وہ صاحب آئے، پتہ چلا وہ مسجد میں وضو کرنے کے لیے چلے گئے، اینڈ ٹائم پر لوگوں نے کہا بھئی تمہارا تو انعام نکل آیا تھا، تمہارا تو ٹکٹ عمرے کا۔ اب تو وہ رو رہا ہے بے تحاشا، بری حالت ہو رہی۔ اب کیا ہوگا؟ کہا نہیں، اب تو دوسرے کا ہو گیا، اب تو وہ جائے گا۔ اس کی تو بری حالت ہو گئی، رو رہا ہے۔ سرکار بلایا اور پھر انتظام کیا اور پھر واپس لے لیا، رو رہا ہے، بے قرار ہو رہا ہے۔ ہوتے ہوتے بات جب وہاں تک پہنچی تو جو انتظامیہ کے سب سے بڑے تھے، صدر تھے، جن کے بیٹے کا نکلا تھا، اس نے کہا یہ غریب آدمی ہے، بیٹے کا تو میرے نکلا ہے، اب اس کا میں دوں گا اپنی طرف سے، دونوں بھائی ساتھ جائیں گے، دونوں ساتھ جائیں گے۔ یہ ہے اللہ کا کرم، یہ ہے سرکار کا بلاوا۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات۔ محبت ہونی چاہیے۔ اگر محبت نہیں ہوگی تو مکے میں رہنے والا ابو جہل بھی دھتکار دیا جائے گا، اور محبت ہوگی تو فارس کا رہنے والا سلمان اور حمد کا رہنے والا بلال اسے سینے سے لگا لیا جائے گا، مؤذن رسول بنا دیا جائے گا۔ محبت ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے۔ تو بات کہاں سے نکلی کہ جائیں کیسے؟ کسی نے سعودی عرب والوں سے پوچھا، عربوں سے، آپ نے اتنا مہنگا کر دیا حج، غریب آدمی کیسے حج کرے گا؟ انہوں نے کہا غریب پہ فرض ہی نہیں ہے، غریب پر فرض ہی نہیں ہے، کیوں کرے گا؟ یہ تو ان کا حال، یعنی ریلیف نہیں دینا ہے بس، یعنی اس پہ فرض ہی نہیں، جب پیسے نہیں ہے تو کیوں کرے گا؟ خیر بہرحال یہ تو میں نے کہہ دیا آپ کی سما خراشی کے لیے۔ اب مسئلہ یہ ہے، قرآن نے تو کہہ دیا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، میرے محبوب کے پاس آ جاؤ، لیکن سب جان نہیں سکتے تو کیا کریں؟ اب اس کے دو جواب ہیں، دو۔ ایک جواب تو یہ ہے، اولیاء کرام انبیاء اعظام کے نائب ہیں۔ ہر چیز کا نائب ہوتا ہے نا، خلیفہ۔ وضو کا نائب تیمم، پانی نہ ملے تیمم کر دو، ٹھیک ہے نا۔ انبیاء کے نائب اولیاء، اور یہ پوری کائنات نائبان رسول سے بھری ہوئی ہے۔ آپ جہاں دیکھیں اللہ کے ولی آرام فرما، اور رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر وہاں نہیں جا سکتے، نائبان رسول کی بارگاہ میں چلے جاؤ، ان کی بارگاہ میں آنا یہ بھی رسول کی بارگاہ میں آنا، ان کی بارگاہ میں آ کر سچے دل سے توبہ کر لو، لوجد اللہ توابا رحیما، اللہ کو بہت زیادہ رحم کرنے والا پالو۔ ایک جواب تو یہ، اور دوسرا جواب یہ ہے، آپ کہتے ہیں جائیں کیسے؟ انہوں نے کہا جانے کی ضرورت کیا؟ قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مسلمانوں کی جانوں سے زیادہ ان سے قریب، نبی مسلمانوں کی جانوں سے زیادہ قریب۔
تو جو جان سے زیادہ قریب ہے وہ کتنا دور، وہ دور کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے دیکھو جان کتنی قریب ہے، تو جتنی جان قریب ہے اس سے زیادہ تمہارا نبی تمہارے قریب۔ تو اگر نہیں جا سکتے یہیں پر ہی سنہری جالیوں کا تصور کر کے تمام خیالات اپنے ذہن سے نکال کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ کر اپنے گناہوں پر نظر کرو، انشاءاللہ یہیں پر مغفرت ہو جائے۔ وہ یہاں بھی سن رہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ ہم جس وقت جس مقام پر جس جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکاریں، ان کی بارگاہ میں سلام پیش کریں، آقا سنتے بھی ہیں اور اپنی شان کے مطابق جواب بھی عطا فرمائیں۔ بھئی آپ درود پڑھتے ہیں نا، اب اس میں دو روایتیں، ایک میں تو فرمایا فرشتہ میرے روضے پر مقرر ہے، اور اللہ نے اس فرشتے کو یہ سماعت دی ہے کہ پوری کائنات میں درود پڑھنے والوں کے درود کو جمع کرتا ہے اور میری بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بن فلاں نے درود بھیجا ہے، آقا قبول کر لیجیے۔ فلاں بن فلاں یعنی اس کا نام اور اس کے والد کا نام۔ اچھا ایک بات بتائیے، آپ بچپن سے درود پڑھ رہے ہیں، پڑھنا ہے یا نہیں؟ اور مرتے دم تک پڑھیں گے؟ تو کبھی درود پڑھ کے اپنا نام فرشتے کو بتایا؟ اپنے والد صاحب کا نام بتایا کہ جی میرا نام اقبال کانٹریکٹر ہے، میرے والد کا نام فلاں ہے، یہ درود پہنچا دیجیے؟ نہیں بتایا، فرشتہ جانتا ہے۔ نہیں بتایا، فرشتہ جانتا ہے۔ تو جب فرشتہ جانتا ہے تو پھر آقا نہیں جانتے ہوں گے؟ جب فرشتے کی سماعت یہ ہے کہ پوری کائنات میں درود پڑھنے والوں کے درود کو سنتا ہے، تو فرشتہ تو اس در کا دربان ہے۔ جب در کے دربان کی یہ سماعت ہے تو پھر شہنشاہ کی سماعت کیا ہوگا؟ پھر ان کا مقام کیا ہوگا؟ تو یہیں سے پتہ چل گیا کہ اگر یہیں سچے دل سے انسان توبہ کرے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کرتے ہوئے سرکار کو اپنا وسیلہ بناتے ہوئے ان کے وسیلے سے دعا کرے، انشاءاللہ تعالی خالق کائنات قبول فرما لے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، جاءوك محبوب آپ کے پاس آ جائے، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اللہ سے مغفرت طلب کرے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دست مبارک اٹھا دیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ کو بہت زیادہ رحم کرنے والا پالے۔ بس آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں، اور وہ یہ ہے، ایک اعرابی نے یہ آیت سنی اور اپنے گاؤں سے چلا، سفر کرتے 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 مدینہ طیبہ پہنچا، صحابہ سے پوچھا مجھے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا سرکار کا تو وصال ہو گیا۔ حیران، وصال ہو گیا؟ اچھا مجھے ان کے روضے پر لے چلو۔ انہوں نے کہا یہ مسجد نبوی میں فلاں مقام پہ کونے میں یہ روضہ مبارک۔ آیا، قدموں کی جانب کھڑا ہوا، ہاتھ باندھ کر سلام پیش کیا، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تو یہ فرماتا ہے جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو میرے محبوب کے پاس آ جاؤ، تو میں تو گناہگار سیاکار آپ کی بارگاہ میں پہنچا، آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اب میرے گناہوں کی مغفرت کیسے ہوگی؟ اب میری خلاصی کیسے ہوگی؟ اب میری نجات کیسے ہوگی؟ رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے۔ بخاری میں لکھا ہے کہ روضہ رسول سے آواز آئی، جا تیری مغفرت ہو گئی، جہاں تیری مغفرت ہو گئی۔ سرکار نے بتا دیا کہ یہ آیت صرف میری ظاہری حیات تک نہیں ہے، قیامت تک کے لیے، قیامت تک جو بھی وہاں پر آئے گا اس کی انشاءاللہ مغفرت ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہاں کی حاضری اور با ادب حاضری اور بار بار با ادب حاضری نصیب فرمائیں۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ عم والہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور آپ حضرات نے جس خلوص اور محبت کے ساتھ مجھے دعوت دی اس کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ علامہ صاحب کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائیں اور ان کا سایہ تا دیر عوام اہل سنت پر قائم و دائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Don't forget to like, comment and subscribe.